بسم اللہ الرحمن الرحیم ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن درس نمبر 22 صفحہ نمبر 147۔ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، اس سے اب ہم آگے یہاں پر شروع کریں گے۔ کتمان حق کی مختلف صورتیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہاں لا مقدر ہے، اصل میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ تم حق کو۔ حق کے مٹنے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ حق کو بیان نہ کیا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ جب حق کو بیان نہ کیا جائے گا تو آنے والی نسلوں کو کیا پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ نمبر دو، اور دوسرا یہ کہ حق کو ملغوبہ بنا دیا جائے کہ حق اور باطل اس طرح خلط ملط کر دیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس لیے بدعت کا بہت سخت گناہ ہے کہ بدعت سے دین خلط ملط ہو جاتا ہے۔ کتنا سخت گناہ ہے بدعت کی نحوست۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر 100 بوتلیں شراب کی پیے تو اس کا کتنا گناہ ہوگا؟ گناہ ہے، ویسے تو ایک بوتل کا بڑا گناہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 100 بوتلیں شراب کی پیے تو کتنا گناہ ہوگا۔ ایک بدعت کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا۔ گناہ کرنے والا بھی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس سے توبہ بھی کر سکتا ہے، دین نہیں سمجھتا، اور بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے اور ثواب سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں نے دین کو سنبھالا ہوا ہے، بدعات ان کا دین ہے۔ اگر تم بدعات کا رد کرو تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے، اس لیے 100 گناہ کبیرہ ایک طرف اور ایک بدعت ایک طرف ہو تو بدعت کا گناہ زیادہ ہے، کیونکہ اس سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے، اور بدعتی بدعت کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کا کار ثواب سمجھتا ہے، اور ثواب کے کام سے کیوں توبہ کرے۔ مثلا ابھی آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے اور درس سن رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے توفیق عطا فرمائی۔ اب تم یہ نہیں کہو گے کہ اے پروردگار، یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے اس سے میری توبہ، اور یہ جو میں نے قرآن سنا ہے اس سے میری توبہ، بلکہ شکر ادا کرو گے کہ الحمدللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور بدعتی جب بدعت کو دین سمجھ کر کرے گا تو اس سے توبہ کب کرے گا؟ بدعتی سے توبہ کا سلب ہو جانا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قد حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے بدعت کرنے والے پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بدعت کی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ دل میں توبہ کی صلاحیت باقی ہی نہیں رہتی، جس طرح غالی کافروں میں ایمان کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ رسوم باطلہ تحفۃ الہند کی روشنی میں مولانا عبید اللہ نو مسلم مرحوم پہلے پنڈت تھے اور لدھیانی کے رہنے والے تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کتاب لکھی تحفۃ الہند، ہندوؤں کے لیے تحفہ۔ یہ کتاب بڑی نایاب تھی، اب گجرانوالہ کے ساتھیوں نے ہمت کر کے چھپوائی ہے، اس کو لے کر ضرور پڑھو۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نتیجہ 7واں 10واں برسی منانا، عرس لگانا، یہ تمام ہندوؤں کی رسمیں ہیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ مسلمان آئے، ہندوستان میں اسلام پھیلا، ہندو سکھ مسلمان ہوئے، مگر ان کی جو رسمیں تھیں ان کو نہیں چھوڑا، وہ ابھی تک ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان لانے کا سبب یہی کتاب بنی۔ ان کا پہلا نام بوٹا سنگھ تھا۔ اور عورتوں کو بھی سمجھاؤ اور ان کا ذہن صاف کرو۔ بدعات کا ایک سبب یہ بھی ہے، جب تک ان کا ذہن صاف نہیں ہوگا بدعات ختم نہیں ہوں گی۔
تم حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، عورتوں کے ذہن صاف نہیں ہیں تو بدعتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور جن گھروں میں عورتیں سمجھدار ہیں الحمدللہ وہاں بدعتیں اولاً تو ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو بہت کم۔ بدعت کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے۔ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت فلاں مسجد میں لوگ اکٹھے ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اَوَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، کیا ایسی کارروائی یہاں ہو رہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں حضرت ہو رہی ہے۔ فرمایا کل جس وقت یہ کارروائی ہو مجھے آ کر اطلاع دینا۔ چنانچہ اطلاع دی گئی۔ حضرت کا ہلکا پھلکا چھوٹا سا قد تھا، نقاب پوشی کی تاکہ کوئی پہچان نہ لے، بڑے تیز چلتے تھے۔ وہاں پہنچ کر منہ سے کپڑا اتارا اور فرمایا من عرفنی عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا ابْنُ مسعود، اور جو نہیں پہچانتا تو میں عبداللہ بن مسعود کوفے کا گورنر ہوں۔ او ظالموں، ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، اور اتیتم ببدعۃ ظلماء، یہ تم مسجد میں اکٹھے ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہو، بدعتیں کرتے ہو۔ ما اراکم الا مبتدعین، میں نہیں دیکھتا تمہیں مگر یہ کہ تمہارے سارے کے سارے بدعتی ہو۔ فاخرجہم من المسجد، پس ایک ایک کو پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ بدعت کتنی کبیح ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ الامہ ہیں، تمام امت میں سب سے بڑے فقیہ، تمام امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن، جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد، جس چیز کو تمہارے لیے ابن مسعود پسند کرے میں بھی اس پر راضی ہوں۔ وما اسخط لکم ابن ام عبد فقد سخطت لکم، اور جو چیز تمہارے لیے ابن مسعود پسند نہ کرے، ابن مسعود نہ پسند کرے، میں پسند نہیں کرتا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو بدعات نہ کرے وہ وہابی ہے، اور جو بدعات کرے وہ سنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو فرمایا کہ حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور قائم کرو تم نماز کو اور ادا کرو تم زکوٰۃ کو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو۔ آج ہمارے وعظ و تبلیغ میں اسی وجہ سے اثر نہیں ہے کہ ہم کہتے زیادہ ہیں اور کرتے کم ہیں، اور پہلے لوگوں کے وعظ اور تبلیغ اس لیے مؤثر ہوتے تھے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے پہلے کر کے دکھاتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم اتنی موٹی باتیں بھی نہیں سمجھتے؟ استعانت کا غلط مفہوم۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ صبر اور نماز مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی بلکہ مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، جس کا سبق سورہ فاتحہ میں دیا گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھ لو، غلط قسم کے لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بدعتی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے دیکھو سنو، یہ وہابی کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، میں غیر اللہ سے مدد مانگنا قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے
اور مدد مانگو نماز سے۔ کیا صبر اور نماز غیر اللہ نہیں ہے؟ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا قرآن سے ثابت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیسا دھوکہ دے رہا تھا کہ حرف با جو صبر پر داخل ہے اور نماز پر داخل ہے، اس کو حلوہ سمجھ کر کھا گیا، کیونکہ با کا معنی سبب اور ذریعہ ہے، اور معنی یہ ہے کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، اور مانگنی کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان پر بھاری نہیں ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، عاجزی کرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایسے مومنوں پر نماز کوئی بھاری نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ، آج ہمارے اس 10-11 منٹ کی ویڈیو میں یہ اس درس کی 22ویں درس کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو جزائے خیر دے۔ آگے ہم جو ہے نا یہ پھر آگے پڑھیں گے، یہ ہمارا کل کا سبق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم درس بدرس ویڈیو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے پڑھنے اور سننے کا اور سمجھنے کا ثواب نصیب کرے، اور ہمیں دین اور اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم سے کوئی بھی غلطی اس درس میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری غلطی کوتاہی کو معاف کرے۔ بے شک انسان خطا کار ہے، اور رب رحمان غفور رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے روزمرہ کے حساب سے درس بدرس ویڈیو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔